بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے مکی زندگی کا خاکہ ہم نے بنایا تھا، پیش کیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مدنی زندگی کا خاکہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے سن وائز اہم واقعات کو بیان کیا جائے گا تاکہ آسانی رہے سمجھنے میں۔ سن 1 ہجری میں جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تب سے سن ہجری شروع ہوتا ہے اور یہ آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی کا خاکہ ہے۔ تو سن 1 ہجری میں اہم واقعہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، سن 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا اور سن 1190 میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا۔ یہ میں نے ہر سال کا ایک اہم واقعہ بتا دیا، خاکہ ذہن میں رہ جائے۔ اب میں کچھ اور واقعات بھی ساتھ ایڈ کر رہا ہوں کہ سن 1 ہجری میں سب سے پہلے جب آپ مدینہ پہنچے، سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی اور پھر اسی سال مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہوئی اور اسی سال میثاق مدینہ ہوا، یعنی جو یہودی قبائل مدینہ میں آباد تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اور مواخات کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہاجر ایک انصاری کو آپ نے ملا کر بھائی بھائی بنا دیا، جس کو اخوت و بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ یہ مواخات ہوئی۔ سن 2 ہجری میں اہم واقعہ غزوہ بدر ہے جس میں اللہ نے فتح عطا فرمائی اور رمضان مبارک کے روزے بھی اسی سال فرض ہوئے، عید الفطر کی نماز بھی اسی سال واجب ہوئی، فطرانہ بھی اسی سال واجب ہوا اور اذان بھی اس کا طریقہ جو ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں سکھایا گیا، وہ بھی سن 2 ہجری میں ہی ہوا۔ اور زکاتوں کا نصاب بھی زکات کا، یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ سن 3 ہجری میں اہم واقعہ غزوہ احد پیش آیا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی میں ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسن، حسین کے اگلے سال ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سن 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جسے جلا وطن کیا گیا، خیبر میں چلا گیا یہ۔ اور تحریم خمر کا مطلب ہے شراب کا حرام ہونا، یہ بھی سن 4 ہجری میں ہوا۔ اور غزوہ بنو قینقاع، یہ بھی یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا، معاہدہ توڑا تو اس کو بھی مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ سن 5 ہجری میں کا اہم واقعہ غزوہ خندق ہے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، اس میں واقع افک و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، سورہ نور میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور تیمم، پانی نہ ملنے کی وجہ سے پاک مٹی سے تیمم کرنے کی جو اجازت ملی، یہ بھی سن 5 ہجری میں۔ اور غزوہ بنو قریظہ، یہودیوں کا تیسرا قبیلہ جو بچا ہوا تھا مدینہ میں، اور خندق کے موقع پر انہوں نے بدعادی کی، کفار کا ساتھ دیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کے مردوں کو، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ سن 6 ہجری میں اہم واقعہ صلح حدیبیہ پیش آیا اور ساتھ اسی سال ایک بہت بڑے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ سن 7 ہجری کا اہم واقعہ غزوہ خیبر ہے اور عمرۃ القضاء جو صلح حدیبیہ میں عمرہ رہ گیا تھا، وہ اگلے سال سن 7 ہجری میں 3 دن کی اجازت تھی، آپ نے عمرہ فرمایا اور سلاطین کو دعوت خطوط بھیجے، یعنی بادشاہوں کو آپ نے خط لکھ کر بھیجے اسلام کی دعوت کے۔ سن 8 ہجری میں اہم واقعہ فتح مکہ پیش آیا اور اس کے متصل بعد اگلے مہینے شوال میں فتح مکہ رمضان میں ہوا، شوال میں غزوہ حنین ہوا اور اسی سال غزوہ موتا بھی پیش آیا۔ سن 9 ہجری کا اہم واقعہ غزوہ تبوک ہے جو آخری غزوہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع پیش آیا، آپ کا آخری حج، 1.25 لاکھ کے مجمع کو عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا۔ اور سن 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا۔ یہ 10 سالہ سن ہجری کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات تھے۔